تو ان دونوں کو شہید اپنا ساری
ہمارے ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ ان کی سازش جو تھی وہ جاری رہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تو ساری 33 سال تھی، بہت جوانی میں کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تو قرآن تو کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شبیہ بنا دیا۔ وہ جو ہے نا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور یہ آیت اس حوالے سے کہ ان کا اپنا ہی ایک حواری تھا، اس نے سودا کر لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے، جس باغ کے کمرے میں موجود تھے، اس نے کہا کہ میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا اور جس کو میں مائی لارڈ کہوں گا، میرے آقا کہوں گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کو گرفتار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جو آیت میں نے پہلے آپ کو سنا دی ہے۔ اور یہ یہود جو ہیں، وہ جو تھا جس نے سودا کیا تھا، شبیہ کس کی بنی تھی؟ شبیہ اس کی بنی تھی جو یہودیوں کو لے کے گیا تھا گرفتار کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ تو باقی جو حواری تھے اس کو مائی لارڈ کہہ رہے تھے، ہمارے آقا کہہ رہے تھے، اس نے بہت شور مچایا کہ میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شبیہ بنا دی تو اس کو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا۔ یہاں مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا بس صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ قرآن کی آیت آپ نے سن لی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، لیکن عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ایک غار میں رکھ دی گئی، تو وہاں وہ پھر زندہ ہو گیا اور اس کے بعد ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ اگلا بھی ہمارا اور ان کا موقف ایک ہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ تو یہ جو سازش تھی، اس کے بعد پھر یہود کو یہ سزا دی گئی۔ وہ آیتیں میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کئی دفعہ، کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ جو زمین ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی، ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، تو ہم اس زمین کو جیسے دی جائے استعمال کریں، اور انسانوں کے ساتھ جو بھی ظلم کریں ہمیں حق ہے، ان کو قتل کریں، ان کے ساتھ جھوٹ بول لیں، ان پہ ظلم و تشدد کریں، چونکہ ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں اور ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا، بلکہ وہ سورہ جمعہ کا جب ہم نے یہاں درس کیا تھا تو وہاں بھی میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جن کو تم امیین کہتے تھے، پینڈو کہتے تھے، گنوار کہتے تھے، وہ اللہ چاہے تو انہی میں سے اللہ نے رسول جو ہے وہ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں تشریف لائے تو اب ان کی گستاخی یہاں تک پہنچ گئی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے تو نبیوں کی گستاخی
گستاخی کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پہلے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اب وہ اللہ کے خلاف ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت ہو ان کے اس قول پر، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ یہ کہتے تھے کہ جب ہم اس کے پیارے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کے اللہ نے یہ ساری نعمتیں بنو ہاشم میں بھیج دی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا۔ اب آگے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے یہ جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے، ان کے طغیان اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل پہ نازل ہو رہی ہیں، تو جو قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے کفر اور شرارت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا کہ انہوں نے نبیوں کی بھی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ 33 میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا، 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کیا اور پھر ان کو فلسطین کی سرزمین سے نکال دیا گیا۔ اب 300 سال ان پہ رومی جو تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے، چونکہ بادشاہ وہی تھے۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ عیسائی اور یہودی بھی آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف سازش کی، ادھر سے رومی ان دونوں کو مارتے تھے۔ رومی سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی یہ جو عیسائی ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ تو یہ 300 سال تک ان پہ رومی جو ہیں، یہ وہ سزا تھی جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ ہاں، یہ قرآن کریم میں آگے چل کے اس کی وضاحت میں آیا۔ لیکن 300 عیسوی میں ایک ایسا معاملہ ہوا کہ ان کا جو بڑا بادشاہ تھا قسطنطنیہ، وہ عیسائی ہو گیا۔ اب جب رومی سلطنت کا بادشاہ تو ظاہر ہے پوری سلطنت نے وہ مذہب قبول کر لیا، اب یہودیوں کے اوپر اور جو تھا ظلم و تشدد جو ہے وہ بڑھ گیا، کیونکہ عیسائیوں کو یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف سازش کی ہے، ان کو صلیب پہ چڑھایا ہے۔ اور کمینگی کی انتہا یہ تھی کہ میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتا، یہ کہتے تھے کہ صلیب پہ تو لعنتی لوگ چڑھتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں، بہت کچھ یعنی ان کے خلاف یہ بدتمیزی کرتے تھے۔ تو اب 500 سال چونکہ 70 میں ان کو نکالا گیا تھا، 70 عیسوی میں، اور 571 میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ پہلے 300 سال تو دونوں کے لیے بڑے مشکل رہے۔ اب یہ 500 سال ہو گئے تھے ان کے اوپر جو کچھ بھی یہ رومی جو تھے، اللہ کا عذاب ہی تھا کہ انہوں نے نبیوں کے خلاف کیا۔ یہ تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ یہ نبیوں کی توہین کی وجہ سے ہم نے ان کی زمین جو ہے ان پر تنگ کر دی تھی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے پھر حضور کے خلاف سازش شروع کر۔ اب یہاں بھی ایک نکتہ میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کل میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، تو ان کو یہ مثلاً احساس نہیں ہوتا
کہ ہم اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جن کو نبیوں کو قتل کرنے سے حیا نہیں آتی تھی وہ کسی اور کی کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ، تو جو قوم نبیوں کے خلاف اس طریقے سے ظلم و ستم کرتی ہے کسی اور کا کیا خیال ہے؟ اب ان کے ہاں اب بھی نظریہ یہی ہے۔ یہاں میں وہ ایک بات جو کہ ان کے ہاں جو فلسفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان میں اور حیوانوں میں ایک فرق ہے، ہمارے شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سیلف کانشیس ہوتا ہے، خود شناسی جو ہے وہ ہے، حیوانوں میں خود شناسی نہیں ہوتی، شعور کا ایک لیول ہوتا ہے ان کا، لیکن اس شعور میں وہ شناسا نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذرا اچھی، یعنی جس فلسفے کے تحت وہ پوری انسانیت میں ظلم کرتے ہیں، آج بھی انسانوں کے لیے جو بڑے ظالم ہیں یہ یہودی ہیں، جن پہ اللہ نے فرمایا ان کے قول پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس فلسفے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب وہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، لوگوں سے ان کا مال چھین لیتے ہیں، تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے، ہم چونکہ اللہ کے چہتے ہیں، زمین ہماری ہے، ہم ان کی کمائی کھا جائیں، ان کی جان لے لیں، ان کے گھر بار اجاڑ دیں، تو یہ ہمارا حق ہے، ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی انسانوں میں سیلف کانشیس نہیں ہے، یہ صرف ہمارا حق ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، آپ کے پاس ایک اونٹ ہے، آپ اس کی پہ بار برداری کا کام کرتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے وہ اونٹ لے جاتے ہیں، لیکن اس اونٹ کی جو محنت ہے، جو کمائی ہے، وہ آپ کھاتے ہیں۔ اس اونٹ کی کمائی جو ہے نا وہ آپ کھاتے ہیں، اس کی جو جتنی خوراک کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنی دے دیتے ہیں۔ اس اونٹ نے کبھی کہا ہو کہ یہ میری کمائی ہے تم کیوں کھا رہے ہو؟ بہت اچھا، کبھی اونٹ نے کہا ہے؟ کوئی گھوڑا آپ ٹانگے کے آگے جوت دیں اور اس کی کمائی آپ کھا رہے ہیں، کیونکہ جانور میں سیلف کانشیس نہیں ہوتا۔ بہت اچھا، زبردست، بہت اچھا، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو تو پہلی تنخواہ ملے نا تو آپ ماں باپ سے اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، یہ میری کمائی ہے، کہتے ہیں نا میری کمائی ہے۔ وہ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرما دیا کہ انت و مالک علی ابیک، خبردار تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے، تیری نہیں۔ مثلا میں بول رہا ہوں نا تو سیلف کانشیس یہ ہے کہ مجھے احساس ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ جانور جب بولتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بول رہا ہوں، اپنی ذات کی جو شناسائی ہے وہ حیوان کو نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم جانوروں کو استعمال کرتے ہو، ان کی کمائی کھا جاتے ہو، ان کے گوشت کھا جاتے ہو، تو اس کو ظلم نہیں کہتے، اسی طرح ہم بھی اگر باقی انسانوں کا مال کھا جائیں، ان کو ماریں، قتل کریں، تو یہ ہمارا حق ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسی لیے وہ مکہ والوں کو امیین کہتے تھے۔ مثلا ایک چیل ہے، وہ چوزے کو اٹھاتی ہے، زندہ چوزے کو نوچتی ہے تو اس کی چیخیں تو نکلتی ہیں، لیکن چیل کے دل پہ کوئی احساس نہیں ہوتا، سیلف کانشیس نہیں ہے۔ وہ اس چوزے کو کھا رہی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں یہ ظلم کر رہی ہوں۔ جیسے مثلا میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کبھی قرآن نے بیلوں کو، بھینسوں کو کہا ہو کہ جب باہر نکلتے ہو تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو،
جانوروں کو کبھی حکم دیا؟ ان کو نہیں دیا، اس لیے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے تم جانوروں پہ اس طریقے سے حق رکھتے ہو، اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں پہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو جیسے دی جائے استعمال کریں۔ تو وہ اس کو ظلم نہیں کہتے۔ مثلا آپس میں یہودی جب لین دین کرتے ہیں تو سود نہیں لیتے، آپس میں وہ سود نہیں لیتے، اس کو ظلم سمجھتے۔ لیکن جب آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یہودیوں کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ سے وہ سود لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے یا جیسے تم جانوروں کی کمائی کھاتے ہو ہم تمہاری کمائی کھاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ان کی سائیکی کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ظلم کو ظلم کیوں نہیں سمجھتے۔ اور جب انسان کے اندر کا احساس مر جاتا ہے تو انسان اسی وقت مر جاتا ہے۔ انسان اس وقت تک انسان ہے جب اس کے اندر احساس موجود ہے۔ جب احساس مر جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ اس ظاہری شکل و صورت کو انسان نہیں کہتے، کہ کسی کی 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، انسانوں جیسا سراپا ہے تو کیا اس کو انسان کہیں گے؟ ظاہری شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں اگر ظاہری شکل و صورت کا نام انسان ہوتا تو پھر ابو جہل اور ابو بکر برابر ہوتے۔ کیا دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اور ابو جہل برابر ہیں؟ کیوں؟ ایک وہ ہے جس کے اندر انسانی احساس موجود ہے، دوسرے کے اندر انسانی احساس نہیں ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ روح کا احساس کرتا ہے۔ تو یہ جو احتجاج اور نعرے اور یہ جو کچھ جی چاہے کریں، ایک بندے کے اندر سیلف کانشیس کا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارے تو حیوان ہیں، جانور ہیں، ان کی ہم کمائی کھائیں، ان کا خون بہائیں، جو جی چاہے کریں، یہ ہمارا حق ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اب انہوں نے چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اب انہوں نے مخالفت کس کی کرنی تھی؟ نبی کی ہی کرنی تھی۔ پہلے بھی انبیاء بھائی ہمارے، اب یہاں تک میں آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ہم نے ان کا کیا نقصان کیا، فلسطین کے بچوں نے ان کا کیا نقصان کیا؟ بس صرف وہ ایک احساس کہ یہ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اب چونکہ شیطان کے گروہ میں ہم مسلمانوں میں سے بھی لوگ شامل ہو گئے، کرنا کیا تھا، ہمارے اپنے لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اب انہوں نے مشرکین مکہ سے یہ جو آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی کبھی یہ جنگ کی آگ بڑھاتے تھے، اطفاء اللہ اس آگ کو بجھا دیتا تھا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کیونکہ یہ زمین پر فساد کرتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا
ابھی حضور مکے میں ہی تھے تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی. کہنے لگے ان سے جا کے پوچھو صحابہ کاف کا قصہ، سکندر ذوالقرنین کا قصہ اور روح کے متعلق سوال. یہ سوالات مکے میں ہوئے، مشرکین نے کیے، لیکن یہود نے بھیجا ہے. کہنے لگے کہ اگر وہ سچا نبی ہوگا تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دے گا اور ایک کا مختصر دے گا. یہاں تک پتا تھا یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں یعرفونہ کما یعرفون اللہ. اب جب آ کے انہوں نے سکندر ذوالقرنین کے اور صحابہ کاف کے متعلق، تو وہ یہ سورہ کاف میں دونوں واقعات تفصیل کے ساتھ. اب تیسرا سوال جب کیا یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، تو آپ فرما دیں کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے. بس اس کا اتنا ہی جواب دیا. اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2 سوالوں کے تفصیل سے جواب دیں گے اور ایک کا مختصر دیں گے تو وہ نبی سچے ہیں، تو وہ جن کے قلب سلیم تھے وہ مسلمان ہو گئے کہ ہوا تو ویسا ہی ہے. انہوں نے تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے یہ کیا تھا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہ آیت سنت ہے کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ جنگ کی آگ بڑھاتے تھے. اب دیکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مدینہ شریف آتے ہی ان سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ کہ دیکھو اگر باہر سے کوئی حملہ آور آئے گا تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ. اب یہ ایک پیچھے سے ایک جملہ جو ہے وہ 70 میں جب رومیوں نے ان کو نکالا تھا اور فلسطین کی زمین ان پہ تنگ کر دی تھی کہ اب یہ وہاں جا بھی نہیں سکتے. 70 عیسوی میں رومیوں نے ان کو ایسا نکالا تھا کہ اب وہاں فلسطین میں یہ جا بھی نہیں سکتے. تو یہ ان کے انتشار کا دور تھا، پوری دنیا میں یہ پھیل گئے. 3 قبائل جو تھے وہ ادھر آ گئے خیبر میں اور مدینہ شریف. بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے. اب ان کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا کہ ہم مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ کیا کرتے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ مکہ والوں کو ابھارتے کہ آؤ اندر سے ہم حملہ کریں گے، باہر سے تم کرنا. بار بار یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، وہ تو اللہ آگ بجھا دیتا تھا. انہوں نے تو پوری کوشش کی. اب غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکال دیا. یہ جب میں نے سورہ مائدہ کا درس دیا تھا تو اس وقت میں نے تفصیل سے یہ باتیں بیان کر دی تھی، اس لیے اب اشارہ آگے گزرتا جا رہا ہوں. پھر غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکال دیا گیا اور پھر غزوہ خیبر کے بعد بنو قریظہ کو بھی نکال دیا. یہ جو اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مدینے سے نکالا گیا ہے، ہم نے واپس مدینے پر حملہ کر کے وہاں جانا ہے، یہ اس پس منظر میں کہتے ہیں. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ ان کی تیاری دیکھیں کہ 70 عیسوی میں جو کچھ ہوا تھا آج 2023 تک وہ اپنی پلاننگ پہ کیسے عمل کر رہے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو کم از کم اویئرنیس تو ہو، پتہ تو ہو. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا.
حضور نے تو معاہدہ کیا تھا، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے، چونکہ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھ لیا نا فَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا، یعنی ان کی شرارتوں اور کفر میں اضافہ ہی ہوگا، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو جب اللہ نے فرمایا نا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے محبوب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ حضور نے عمل پہ معروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تھا کہ اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مومن نہیں بنیں گے تو مجھے سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قرآن ہے نا، اللہ نے کہہ دیا کہ محبوب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن سرکار نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ بہت اچھا۔ یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا میں 2 باری تھے آخری تھا کہ نماز پڑھے اگر ان کنی ایک باری آتا ہے، یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف، بہت اچھا، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ بہت اچھا۔ ہم نے اپنے استاد المکرم سے جب پوچھا تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو اب سرکار کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ابو جہل جب قتل ہونے کے قریب ہے تو اس وقت بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی کلمہ پڑھ لیں۔ سرکار نے تو آخر وقت تک کوشش کی، ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں۔ ہمارے استاد المکرم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا یہ روح کا مریض ہوتا ہے، روح کا بیمار ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا طبیب، کوئی بھی ڈاکٹر جو گھر والوں کو کہہ بھی دیتا ہے کہ اب اس کی بیماری، اس کا کینسر، اس کا ہیپاٹائٹس اس درجے پہ ہے کہ اب اس کی زندگی نہیں بچنی، لیکن وہ دوائی دینا نہیں چھوڑتا۔ تو طبیب کا کام یہی ہے کہ وہ آخر وقت تک اپنی دوائی دیتا رہے۔ طبیب کبھی دوائی دینا نہیں چھوڑتا، وہ اپنا کام کرتا رہے۔ تو اگر ایک دنیا کا طبیب جس کو پتا ہے کہ اس نے کل مر جانا ہے آج بھی اس کا علاج کر رہا ہے تو وہ پیغمبر جس کو کائنات کا طبیب بنا کے بھیجا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ کیسے اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے اپنا کام چھوڑا، کیا بات ہے۔ اب عیسائیوں کی ظاہرہ یروشلم پہ حکومت تھی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار تھے۔ اب بڑی بڑی دیواریں، مسلمانوں نے محاصرہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن عیسائیوں کے علماء سامنے فصیل پہ دیوار پہ چڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالاروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا تم قیامت تک بھی یہاں بیٹھے رہو گے نا تو تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، بس صرف ایک درویش حاکم وقت ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا، ایک فقیر قسم کا درویش قسم کا ہوگا، لیکن وہ فقیری اور درویشی ہمیں تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی، اس لیے تم تو کبھی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہ وہ لمبا سفر 700 میل کا، ایک سواری اور ایک غلام، ایک سواری تھی اور ایک غلام۔ بھائی دیکھیے ایک وہ تھے جو بیت المال سے غلام کے لیے دوسری سواری بھی نہیں لے گئے کہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، یہ نہیں ہے کہ قومی خزانے سے جو جی جائے کھا جائے۔ زبردست، زبردست، بہت اچھا۔ ہاں کوئی نہیں جی ٹیکس سے ہی پیسے لینا، گورنمنٹ دے ہی پیسے۔ تو وہ واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ ایک منزل تک سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے تھے اور غلام سواری پہ بیٹھتا تھا، اور پھر وہ دن آ گیا
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دوسرے صحابہ نے آگے استقبال کیا تو باری غلام کی آگے، تو غلام نے کہا کہ حضور دیکھیے سامنے آپ شہر آ گیا ہے، آپ سوار ہو جائیں اور میں نکیل پکڑتا ہوں۔ وہاں ایک جملہ غلام نے بھی بڑا عجیب کہا، غلام نے بھی نا ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے آپ تو عدل کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، لیکن لوگ مجھے لان تان کریں گے کہ یہ کیسا غلام ہے کہ جو خود سواری پہ بیٹھا اور آقا کو آگے آگے پیدل چلا رہا ہے، آپ میرا ہی کچھ خیال کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے عدل کرنے، مجھے عدل کرنے۔ اچھا معاملہ ایسا عجیب تھا کہ سفر کرتے کرتے وہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ راستے میں کوئی کیچڑ وغیرہ تھا، جوتا وہ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور غلام اوپر سوار تھا۔ اور پھر وہ مشہور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جو آگے بڑھ کے کہا کہ یہ بڑا متمدن مہذب علاقہ ہے تو آپ لباس ہی تبدیل کر لیں۔ تو وہ مشہور جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں عزت درم و دینار اور مال و متاع کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ اسلام کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ تو یہاں ایک بات کبھی ہم انشاءاللہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اس پہ بات کی تھی کہ آپ ذرا تصور کریں اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کی مہربانی، ہمارے ہاں یہ معاملے تشریف ہماری گفتگو نہ بڑی خاص ہوتی ہے، توجہ نہ ہماری ہوتی، آپ بعد میں باہر بیٹھتے ہیں جو بھی کرنا ہوگا۔ وہ شخص جو ایک غلام کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنے عدل کے اس معیار پہ ہے، خود پیدل چلتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر جلا دیا، یہ ظلم والی کہانی اس شخص کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو خدا کے لیے جب ایسی کہانیاں آپ سنتے ہیں تو کم از کم اس شخصیت کو ہی سامنے رکھا جائے۔ کیا بات ہے۔ کبھی کہنا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا باغ فتح جو ہے وہ نہیں دیا تھا، یعنی جو شخص اپنے غلام کے ساتھ عدل کا یہ معاملہ رکھتا ہے وہ آل پیغمبر پہ ظلم کرے گا۔ بہرحال ان کے علماء آئے، وہ کرتا انہوں نے اتروا کے دیکھا اور آ کے شہر کی چابیاں پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ 11 پیوند جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے کرتے کو، تو وہ ہم نے درویشی فقر دیکھ لیا ہے، تو جنگ کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اور پھر یروشلم بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، مسلمان جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر ان یہودیوں پہ احسان کیا۔ اب وہ ذہن میں رہے کہ 70 عیسوی میں ان کو رومیوں نے نکالا تھا، پھر ان کو یروشلم میں داخل نہیں، فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یار ان کا بھی حق ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے پچھلے انبیاء کی یہاں قبریں ہیں تو ان کو بھی یہاں رہنے دو۔ تو وہ معاہدہ پھر عیسائیوں نے جو ایک شک اس میں ڈالی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم پہ قابض تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ آئیں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں، یہاں یہ رہائش پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو عیسائیوں نے یہ شک ڈلوائی تھی، حضرت عمر فاروق نے اس پہ سائن کر دیا کہ چلو کم از کم انہیں آنے تو دو۔ اور وہ سلمانی ہیکل جس میں یہ عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اس کی صفائی حضرت عمر فاروق نے خود کی، ان کے عبادت خانوں کو جو ہے وہ کچھ صفائی کروائی۔
اب اس معاہدے پہ پھر مسلمانوں نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے، پھر آخری دور میں یہ جو ترک میں خلافت عثمانیہ تھی، سب نے اسی پہ عمل کیا۔ 1917 تک، 70 عیسوی سے لے کے 1917 تک ان کو فلسطین میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ان کو زیارت کے لیے بھی آنے جانے کی یہ جو اجازت تھی، یہ حضرت عمر فاروق نے دلوائی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی مدینہ شریف آ کے ان کے ساتھ میثاق کیا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی حضور کے خلاف کام کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا تو ان کے خلاف بھی سازش کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی۔ تو قرآن کریم اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہے، آج تو وقت ہو گیا ہے، آگے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ میں جلدی یہ ساری بحث کو سمیٹ رہا ہوں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اشد الناس کا لفظ استعمال، انسانوں میں سے جو مومنین کے خلاف سب سے زیادہ متشدد ہے، سب سے زیادہ دشمن ہے، وہ یہودی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ مومنوں کی جو عداوت اور دشمنی ہے اس معاملے میں جو سب سے زیادہ شدید ہیں وہ یہودی ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں۔ یہ سب سے زیادہ متشدد ہیں ایمان والوں کے خلاف۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اقربہم، ان میں سے جو قریب آپ پائیں گے مودت میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو محبت اور مودت کا معاملہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں قالوا انا نصارا، جن کو عیسائی کہتے ہیں، نصارا کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی طرح تمہارے اوپر مشدد نہیں ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین وَرُهْبَانٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ عالم ہیں، قسیسین وَرُهْبَان، اور کچھ فقیر درویش لوگ ہیں، راہب، دنیا سے ان کا تعلق نہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ تو عیسائیوں کے اندر یہ جو طبقہ ہوگا، علم والا، درویشوں اور فقیروں والا، اور جو تکبر نہیں کرتا، فرمایا یہ جو عیسائیوں کا طبقہ ہے یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، لیکن یہود اور مشرک یہ سب سے زیادہ تمہارے اوپر متشدد ہیں اور تمہارا نام و نشان ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ صرف یہی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، ان کے امتی ہو، ان کے ساتھ تمہارا تعلق۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہاں تک ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا سلسلہ کیا تھا۔ اللہ عمل کی